وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ حدید آیت نمبر 2 سے 4، آج کا موضوع کیا اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہی بڑی عزت والا، بڑی حکمت والا ہے۔ سامعین کرام، سورہ حدید آیت نمبر 2، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم لہ ملک السماوات والارض۔ سبح للہ تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب ہے، بے مثل اور حکمت والا ہے، دانائی، زبردست حکمت والا۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، یحیی و یمیت، مارتا ہے، زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سامعین کرام، سورہ حدید جو ہے مکی مدنی صورت ہے، اور تقریباً 4-5 نبوی اس کا نزول ہے، اور یہ مضمون بظاہر تو لگ رہا ہے مشرکوں اور کافروں کے لیے، لیکن یہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ اس وقت بھی ایسا ہی تھا، یعنی یہ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرتیں، اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی ربوبیت اور اس کی قدرتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی یہ ساری شانیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ہمیں پہچان لینی چاہیے۔ اور گزشتہ سبق میں بھی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی شان سے واقف نہیں ہوں گے تو اس کی بندگی جو ہے وہ نہیں کر سکیں گے۔ اور یہ جو آیت گزری ہیں، آج جو آیت ہے آیت نمبر 2، لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اس میں اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہی ہے اس کا بتایا جا رہا ہے، اس کی قدرت یحیی و یمیت اور وہو علی کل شیء قدیر بتایا جا رہا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دیکھیں پہچان ہے اور معرفت ہے۔ اور آپ کو میں نے یہ عرض کی تھی، دوبارہ بھی عرض کر رہا ہوں، یہ مضمون اصل میں ہم اگر ہلکا لینا چاہتے ہیں تو ایک بات ہے، اور اگر اس کو صحیح سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ دوسری بات ہے۔ عام طور پہ قرآن پاک کو اس طریقے سے نہیں پڑھا جاتا کہ یہ میرے لیے ہے، اس وقت کے لیے ہے، میرے لیے فائدہ مند ہے، اور وہ یعنی جب یہ ذہنی نہیں بنتا تو اس میں ہم وہ حکمتیں تلاش ہی نہیں کرتے جو ہونی چاہیے۔ بہرحال آج کی جو آیت ہے، لہو ملک السماوات والارض، بادشاہت جو ہے اللہ ہی کی ہے زمینوں اور آسمانوں، اور یہ دیکھیں یہ بے مثل بادشاہت ہے۔
اللہ تعالیٰ اس بادشاہت میں اکیلا ہے۔ آپ کی زمین کی بادشاہت کیا ہوگی؟ کسی کو ایک ملک کے ٹکڑے پر، زمین کے ایک ٹکڑے پر کوئی اختیار ہوگا۔ ساری دنیا پر تو آج بادشاہت کا کوئی دعوے دار پیدا ہی نہیں ہوا، ساری دنیا پر۔ آسمانوں کی بات تو علیحدہ ہے، لیکن دیکھیں اس آیت میں مضمون یہ ہے کہ انسان زبردست طاقت کے سامنے سر جھکاتا ہے، اور جو بادشاہ ہے، اب ظاہر ہے کہ بادشاہ تو بادشاہوں کا بادشاہ جو شہنشاہ ہے، یہاں بھی بعض لوگوں نے، جھوٹے معبودوں نے اپنے آپ کو شہنشاہ اکبر جیسے کہ نام دیا تھا، شہنشاہ جہانگیر، شہنشاہ، تو یہ سارے جھوٹے معبود ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اصلی بادشاہت جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ یہاں جو بھی بادشاہ ہوگا، اگر مسلمانوں کا بادشاہ ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، اللہ کے حکم کو نافذ کرنے والا ہے، لیکن حقیقی بادشاہت جو ہے، یہ بات نوٹ کر لیں کہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کیا مطلب؟ حقیقی طاقت جو ہے، زمین اور آسمان کی تمام طاقت ایک ذات کے ہاتھ میں ہے، جس طرح چاہے خرچ کرے، جس سے چاہے دے، جس سے چاہے روک لے۔ کون؟ اللہ، کیونکہ بادشاہ ہے وہ، لہو ملک السماوات والارض، اور بادشاہ بھی ایسا ہے کہ یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، یحیی زندہ کرتا ہے۔ ایسی زندگی دینا تو ہمارے کسی بھی دنیاوی بادشاہ کے وہ ہے ہی نہیں، کوئی بھی نہیں کہتا تھا۔ صرف وہ ابراہیم علیہ السلام کا جو نمرود کے ساتھ جو مکالمہ ہوا تھا نا، کہ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے، تو اس نے کہا کہ وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو اس نے کہا تھا کہ انا احیی و امید، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ تو اس کا اظہار اس نے کیسے کیا؟ جیل سے دو لوگوں کو پکڑ لایا، دونوں پہ موت کا حکم تھا، ایک کو موت دے دی، دوسرے کو زندگی دے دی، رہا کر دیا۔ کہتا ہے دیکھو میں نے، یہ موت واقع ہونے والی تھی، میں نے اس کو آزاد کر دی۔ یہ بے وقوفی ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے پھر ابراہیم علیہ السلام نے جو دوسری دلیل پیش کی، قال فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو کہا کہ ٹھیک ہے، تم اگر بادشاہ زندہ اور مردہ کرنے کے دعوے دار ہو تو میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اس کو مغرب سے نکال لاؤ۔ تو وہ مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا۔ دیکھیں اب یہ آیات جو بیان ہو رہی، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، اس میں اللہ کی پہچان حاصل کریں۔ بادشاہی حقیقی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہ دنیا کے جو وقتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے جن کو کچھ تھوڑا سا نام دیا ہوا ہے، ایک وزیر اعلیٰ ہے، دوسرا وزیر اعظم ہے، کتنے لوگ ان سے امید رکھتے ہیں، جھوٹی امیدیں، اور ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ ہر روز جو ہے، یعنی یہ وزیر اعلیٰ جتنے بھی پروگراموں میں جاتا ہے تو ان کی گاڑی، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ان کی گاڑی تیار کھڑی ہے چمچے کے طور پہ جانے کے لیے، اور وہ ہر تقریب میں مدعو ہو جاتے ہیں، اور ہر تقریب میں چمچے بن کے جاتے ہیں وزیر اعلیٰ کے، جہاں وزیر اعلیٰ جائے گا۔ یہ میں آپ کو لوگوں کی فطرت بیان کروں۔ اسی طرح خان، خوانین، نواب، بعض لوگ جو ہیں ان کے ساتھ تصویریں کھنچواتے ہیں اور یعنی ایک دعویٰ کرتے ہیں۔ تو بہرحال دیکھیں، مخلوق میں طاقت نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں مخلوق میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، پہچان لیں اس اللہ کی، وہ بے مثل غالب ہے، اور ساری بادشاہی اس کے ہاتھ میں ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اللہ کے ہاتھ میں ہے ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی۔ یحیی و یمیت، زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ وہو علی کل شیء، یہ رب کی معرفتیں ہیں سامنے کرام۔ یہ میرے لیے بھی اس وقت کے مسلمانوں کے لیے جس طرح یہ فائدہ مند تھی، آج اس سے زیادہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تو ظاہر کی دنیا پر دھوکہ کھا لیا ہے، اور دنیا ہی کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں۔
یعنی ہماری دوڑ تو دنیا کی طرف ہے، اللہ کی طرف تو نہیں ہے۔ اللہ ہمارا مقصود و مطلوب تو ہے، لیکن ہم نے تو اس کو بھلا کے دنیا کو اپنا معبود و مقصود بنا لیا ہے، محبوب و مقصود و مطلوب تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دیکھو اے انسان جو تم نے مجھ سے منہ موڑا ہوا ہے، بات یہ ہے کہ ساری بادشاہی تو میرے پاس ہے، میں زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں، یہ بڑی طاقت والی بات ہے نا، زندگی دینا اور پھر زندگی لے لینا۔ تو وہ ظاہر ہے کہ ہم اس ماحول میں رہ رہے ہیں، کوئی زندہ ہو رہا ہے کوئی مر رہا ہے۔ والدین ہمارے آباء و اجداد جو ہے منو مٹی تلے ہیں، کس نے مارا ان کو؟ اللہ نے مارا۔ یعنی ان کو موت، ان کی موت اور حیات کا مالک ان کا بھی اللہ تھا، ہمارا بھی اللہ ہے، میرا بھی اللہ ہے، آپ کا بھی اللہ ہے۔ یہ کیا مطلب؟ یہ طاقتور ذات ہے، بادشاہی اس کے پاس ہے۔ اور تیسری ایک بات جو اس آیت میں بیان ہو رہی ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پر وہ قادر ہے، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اب یہ یعنی اپنی جگہ ایک بہت بڑی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ القادر، اللہ کی صفت میں ہے نا القادر، اللہ قادر ہے، تو ہر چیز پر قدرت۔ اب یہ یعنی یہ بات جو ہے یا یہ صفت جو ہے کسی انسان میں ہو نہیں سکتی، یہ تو صرف اللہ ہی کی صفت ہے کہ وہ علی کل شیء قدیر۔ انسان اگر قادر ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے اور اس کی طاقت سے ہے۔ اللہ نے اگر اسے کوئی طاقت عطا فرمائی ہے تو بس یہ اسی حد تک قادر ہے، لیکن علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اللہ قادر ہے۔ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے، معرفت ہے۔ اگر آپ کو آپ کی کوئی ضرورت ہے تو وہ، اور بظاہر اگر وہ ناممکنات میں سے ہے، لیکن اللہ تو قادر ہے، لہٰذا اللہ سے امید کا ایک دامن وابستہ کر لیں، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائیں، جو بھی وہ کرنا چاہے کر سکتا ہے، بس آپ اپنا دامن امید اس سے باندھے رکھیں۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ، اللہ اول ہے، اللہ آخر ہے۔ والظاہر والباطن، یعنی دیکھیں اس میں یہ بھی معرفت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک تو ایک ذات ہے واجب الوجود، یا واجب الوجود یعنی جو حقیقی ذات ہے وہ ایک ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو على كل شيء وهو بكل شيء علیم۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تھا، سب سے آخر میں بھی اللہ ہے، ظاہر بھی اللہ ہے، باطن بھی اللہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کچھ نہ تھا تو اللہ تھا، اللہ ہمیشہ سے ہے، سب سے پہلی ذات، سب سے یعنی جو میں آپ کو یہ الفاظ کہہ رہا ہوں، یہ تھوڑا سا اس کو نوٹ کر لیں۔ حقیقی وجود، حقیقی وجود جو ہے وہ ایک اللہ کا ہے، وہی سب سے پہلے، وہی سب سے آخر۔ یعنی اگر یہ ساری مخلوق ختم ہو جائے تو اللہ رہے گا۔ ساری مخلوق سے پہلے بھی اللہ تھا، ساری مخلوق نہ بھی ہو تب بھی اللہ رہے گا، اول آخر، ظاہر باطن۔ ظاہر کا مطلب یہ ہے کہ اپنی قدرت کے ساتھ وہ ظاہر ہے اور ذات کے ساتھ وہ باطن ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ظاہر ہے یہ اسی کی قدرتوں کا ظہور ہے۔ یعنی جو مخلوقات ہیں، ہم جس عالم میں رہ رہے ہیں، عالم رنگ و بو اسے کہتے ہیں، یہ ساری اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ یعنی اللہ کی قدرتیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں کائنات میں، یہ اللہ کی وجہ سے، اللہ کے ارادے کی وجہ سے اور اللہ کی قدرت کا ظہور ہے۔ اللہ نے چاہا تو مخلوق پیدا کی، اللہ چاہے گا تو اس کو فنا بھی کر سکتا ہے۔ باطن، باطن مطلب ذات کے اعتبار سے وہ پوشیدہ ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں چلا سکتا۔
ورا الورا کہتے ہیں نا، کہ جو بھی دیکھیں اللہ کے متعلق یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں وہ اللہ نہیں ہے، یعنی ذات باری تعالیٰ کے متعلق کوئی بھی اگر آپ کی سوچ بنتی ہے اعلیٰ سے اعلیٰ، وہ اللہ نہیں ہے۔ جہاں سوچیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں سے شروع ہوتی ہے ذات۔ تو هو الظاہر والباطن، اللہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ ظاہر یعنی اپنے جو کمالات ہیں اس کے ظاہر ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ اور باطن اس کی ذات، اس تک پہنچنا، یعنی یہ وراء الورا باتیں ہیں، یعنی اللہ کی ذات جو ہے اس کے متعلق وہ پوشیدہ سے پوشیدہ ہے، ہم جان نہیں سکتے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ پھر یہ ہے، دیکھیں یہ سارا توحید اور بندگی کا درس دیا جا رہا ہے کہ اے انسان تم مجھے پہچانو، میں ہر چیز جانتا ہوں، تمہاری ضروریات سے میں واقف ہوں۔ اے میرے بندے تمہاری ضروریات سے میں واقف ہوں اور تمہارا ربوبیت بھی میں کر رہا ہوں۔ هو الظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، اور وہ ہر چیز پر علم رکھتا ہے، ہر چیز کے بارے میں اس کو معلومات ہیں۔ تو جب معلومات ہیں تو اب تم بے فکر ہو جاؤ، کیونکہ وہ رب رحیم بھی ہے اور کریم بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو رب اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی، باطن بھی ہے، لیکن وہ سب کچھ جانتا بھی ہے تمہارے متعلق۔ اے انسان تو تم اس کے سامنے، اس کے حکم کے سامنے سر جھکا کے اسی کو اپنی منزل بنا کے اس کے راستے پر چل پڑو، اور باقی رہ گئی تمہاری ضروریات، وہ تو رب ہے ہی تمہارا، تو کیا فکر ہے تمہیں؟ یہ یعنی جو ہے اس کا مفہوم بنتا ہے۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں، یعنی 6 وقتوں میں پیدا کیا، 6 ادوار میں۔ 6 ایام 6 دنوں میں، یعنی 6 دور میں۔ اب یہاں دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دیا کائنات کی پیدائش کو 6 دنوں پر، یعنی درجہ و درجہ اس کو پیدا کیا۔ اب یہی تدریج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پھر ہم سے بھی اس کا طالب ہے کہ تم جو سفر الہی کرو گے، جو اللہ کی راہ کا انتخاب کر کے تم اس کے راستے پر چلو گے، تو درجہ بدرجہ تم طے کر کے اس تک پہنچ سکتے ہو۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، ایک طبقے سے پھر دوسرے طبقے اور دوسرے سے، اس طرح تم سفر الہی کر سکتے ہو۔ تو 6 ایام، خلق السماوات والارض فی 6 ایام، زمین اور آسمان جو ہے 6 ادوار میں پیدا کی۔ ثم استوى علی العرش، اب تخت اقتدار کا مالک بھی وہی ہے، وہی ذات ہے جو اس مملکت، اس نظام کو چلا رہی ہے، اسی کی حکمتیں ہیں، اسی کی یعنی اسی نے اس کے چلانے کا ایک طریقہ کار متعین کر دیا ہے۔ اب کسی انسان پیدا ہو رہے ہیں، اس کا بس انسان کے لگے بندہ ایک تصویر بنا دی ہے، اور سارے انسان جو ہے وہ 2 آنکھوں والے ہیں، 2 کانوں والے ہیں، 32 دانت ہیں، اور اسی طرح 2 ہاتھ ہیں، 2 ٹانگیں ہیں، 1 دل ہے، اسی طرح سارا جو یعنی وہ ہے۔ کیا مطلب؟ یہ سارا انتظام اس کے پاس ہے۔ اب اس میں معرفت کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ثم استوى علی العرش، پیدائش بھی اللہ نے کی ہے، پھر اس کا نظام۔ اور اے انسان تم میری مملکت کی حدود میں ہو، آسمان اور زمین سے تم باہر نہیں نکل سکتے، اور تم اسی میں ہو، اور میں تمہارا رب ہوں۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، بس میری تم بندگی کرو، میں تمہارا رب ہوں۔ یہ معرفت کی باتیں ہیں سامعین کرام، اگر آپ اس کو نوٹ کر لیں تو اچھا ہے۔ یعنی ثم استوى علی العرش میں یہ مضمون ہے کہ اب تخت اقتدار کا مالک وہ ہے اکیلا، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، فعال لما یرید۔
ثم استوى علی العرش کا یہ معنی ہے کہ فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اب اے انسان، اے لالچی انسان، اے مفاد پرست انسان، تمہارا مفاد یہ ہے کہ تم اس رب سے مانگو جس کے پاس ہر چیز ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، سارا انتظام اب بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ وَهُوَ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا۔ باقی اللہ تعالیٰ اپنی جو قدرت ہے وہ بیان فرما رہا ہے کہ زمین میں جو چیز داخل ہوتی ہے، جو نکلتی ہے، آسمان سے جو چیز نازل ہوتی ہے، جو اس کی طرف چڑھتی ہے، ہر چیز جو ہے یعلم، جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یعلم ما یلج الارض۔ اب بہت سی چیزیں زمین سے میں داخل بھی ہوتی ہیں، نکلتی بھی ہیں۔ اس کی اب آپ دیکھ لیں تفصیل یہ ہے تھوڑی سی کہ بہت سی چیزیں ہم دانوں کو ڈالتے ہیں، مثال کے طور پہ خشخش کا ایک دانہ ہے اور یا تل کا ایک دانہ ہے، اس کو بطور بیج اگر ڈال لیں تو اگر تھوڑی دیر بعد آپ اس تل کو، یعنی اس تل کے دانے کو یا خشخش کے دانے کو اس مٹی کھود کے دوبارہ دیکھنا چاہیں تو وہ آپ اس کو پھر نہیں ڈھونڈ سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جو کچھ اس زمین میں داخل ہو رہا ہے اور جو اس سے نکل رہا ہے، اب کیا نکل رہا ہے یہ آپ کو معلوم ہے۔ اور وما ينزل من السماء، جو آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو اس سے اس کی طرف چڑھتا ہے، وهو معكم اينما كنتم، یعنی سارا علم اللہ کے پاس ہے۔ یہ معرفت کا مضمون ہے سامنے کا، کہ ہم رب کی بندگی کی طرف مائل ہو جائیں۔ اس کے بارے میں میں نے آپ کو تمہید بیان کی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، ایک عجیب جملہ ہے اگر آپ اس پہ سوچیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، ہر جگہ وہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، ہر جگہ تمہارے ساتھ، یعنی ہر وقت تمہاری بات سننے کے لیے بھی تیار ہے اور تمہاری حاجت پوری کرنے کے لیے بھی کمر بستہ ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے، تم ضرور اس سے دعا کرو، لیکن اپنا حال اس کی مرضی پر چھوڑ دو۔ وہ تمہارا رب ہے، تمہارے بارے میں بہتر فیصلہ کرے گا، لیکن اتنا یقین رکھو کہ وہ تمہارے ساتھ ہے، یعنی اس کی مدد۔ دیکھیں اس کی مدد، اللہ کی مدد اگر آپ کے شامل حال ہو تو آپ پھر پریشانیوں کا شکار نہیں ہوں گے۔ اگر ایک طاقتور ہستی، مضبوط اور طاقتور ہستی کی مدد آپ کو درکار ہو تو آپ پھر یعنی پریشانی کا شکار نہیں ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ کیفیت جو ہے یہ ہمیں حاصل نہیں ہے، اگرچہ رب ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری سن رہا ہے، ہماری ضروریات سے واقف ہے، لیکن چونکہ ہم نے دنیا کی زندگی پر دھوکہ کھا لیا ہے اور اب دنیا کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں، پیسے ہیں، آپ دیکھیں بعض اوقات آپ جاتے ہیں، یہ ویسے میں ایک مثال بیان کر رہا ہوں، آپ بازار جاتے ہیں یعنی گروسری کے لیے، کچھ بھی شاپنگ کے لیے، آپ اپنی جیب پہ ہاتھ مارتے ہیں کہ بھئی تسلی کر لیتے ہیں کہ جیب میں پیسے ہیں کہ نہیں ہیں، تو جب پیسے ہوتے ہیں تو پھر آپ جاتے ہیں۔ یہ ویسی میں نے آپ کو ایک مثال پیش کی کہ آپ اگر اپنے آپ کو تہی دامن تصور کرتے ہیں یا جیب آپ کی خالی ہوتی ہے تو پھر آپ بازار جانے کی ہمت نہیں کرتے کہ بھئی میرے پاس تو پیسے نہیں، میں کیا لوں گا۔ اسی طرح انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ سہارا جو ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اب وہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ایک میں وسیع تناظر میں، وہ گروسری کی میں بات نہیں کر رہا، ایک وسیع تناظر میں زندگی گزارنے کے لیے انسان کو ایک سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک مضبوط سہارے کی۔ اب وہ مضبوط سہارا انسان اگر یقین کر لے تو وہ صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ او کما قال۔ اللہ تعالیٰ اگر تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں ذلیل کرنا چاہے تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے اس کے بعد۔
تو وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہوتے ہو، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ یہ بھی ایک اہم بات ہے سامعین کرام، یہ تصور یعنی زندگی گزارتے ہوئے رب کی حضوری کا احساس نہیں ہوتا۔ واللہ بما تعملون بصیر پہ میں بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں ایک طاقتور ہستی جب ہوتی ہے آپ کے ساتھ، مثال کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں کہ ایک جرائم پیشہ شخص ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ ڈیوٹی لگا دی جائے ایک سپاہی کی، ہر وقت وہ اس کے ساتھ رہے، تو کبھی وہ جرم کرے گا؟ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میری نگرانی ہو رہی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بما تعملون بصیر، جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کو علم ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ رب کی نافرمانی سے صرف وہ لوگ بچ سکتے ہیں جن کو اپنے رب کی معرفت حاصل ہو، اور انسان جو ہے یعنی ایک اور بھی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں کہ مقام احسان یہ ہے کہ ہم بندگی رب کی ایسے کریں گویا کہ وہ ہم اسے دیکھ رہے ہیں، یا کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تم نہیں دیکھ سکتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے جانتا ہے۔ اور یہ ہماری جو مجرمانہ زندگی ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمیں اللہ کی معرفت بھی نہیں معلوم، اللہ کی پہچان بھی نہیں ہے، اور نہ اس کا یقین ہے نہ اس کا احساس ہے۔ بہرحال یہ سارا مضمون ایسا ہے کہ اس کو ذرا دیکھنا چاہیے اور فکر کرنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ سنا دے۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کی لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ هو الاول والآخر، وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن، وہو بکل شیء علیم، ہر چیز پر عالم ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیے ہیں آسمان اور زمین 6 دنوں میں، ثم استویٰ علی العرش، پھر سارا انتظام اسی کے ہاتھ میں ہے، تخت اقتدار کا مالک ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض، جانتا ہے جو داخل ہوتا ہے زمین میں، وما یخرج منہا، اور جو نکلتا ہے اس سے، وما ینزل من السماء، اور جو نازل ہوتا ہے آسمان سے، وما یعرج فیہا، اور جو اس کی طرف چڑھتا ہے، وہو معکم اینما کنتم، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہوتے ہو۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. To him belongs the kingdom of the heavens and the earth. He gives life and causes death, and he has power over all things. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. He is the first and the last, and the outer and the inner, and he has knowledge of all things. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير.
It is he who created the heavens and the earth in 6 days, then settled over the throne. He knows what penetrates into the earth, and what comes out of it, and what descends from the sky, and what ascends to it. And he is with you wherever you may be. God is seeing of everything you do. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.